بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب اور وسیم ملک صاحب. ناظرین, نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے بہت ایونٹ فل مہینہ ہے. بہت سی اینٹیسپیشنز ہیں اس حوالے سے اور بہت کچھ ہونے والا ہے. اسی دوران آج جو اب لیٹسٹ جو خبر سامنے آئی ہے کہ جو وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو وفاق مزید بڑھانے جا رہا ہے اور سہیل آفریدی کے خلاف ایک اور منصوبہ تیار کیا گیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی نومبر شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگ متحرک ہو چکے ہیں اور بہت سی ٹرک کی بتیاں آ چکی ہیں. تو اس ساری سچویشن کو ڈسکس کریں گے. صدیق جان صاحب ہیں, وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آغاز آپ کی وسیم ملک صاحب سے کر دیتا ہوں. بہت سے ناظرین کے بہت زیادہ اصرار پر ظاہر لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں کہ ان کو کم موقع ملتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں وسیم ملک کو عزت دو. تو وسیم ملک صاحب, نومبر کا آغاز ہو چکا ہے, کچھ چیزیں تو رائٹنگ آن دی وال ہیں, بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اسی دوران وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان اعتماد نہیں قائم ہو سکا اور مزید سچویشن جو ہے وہ ورس ہوتی جا رہی ہے اور وفاق جو ہے وہ آئے روز نئی چیزیں ان کے خلاف لے کے آتے ہیں. ایک پوری فہرست ہے, جب سے وہ آئے ان پہ بہت سے الزامات لگے, لیکن اب جو نئی چیزیں وفاق کرنے جا رہا ہے ان کو شاید ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا راستہ روکنے کا, تو ان کو نااہل قرار دیا جائے جیسے اپوزیشن لیڈرز نااہل قرار کے سسٹم سے آؤٹ کر دیے گئے. دیکھیے, اب تک کچھ چیزیں جو ہیں سرفیس پہ آئی ہیں, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ویسے آپ نے کہا کہ اینٹیسپیشن ہے, لیکن اس حوالے سے دونوں جانب سے ابھی صرف زبانی جمع تفریق ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے جتنے بھی اقدامات ہیں, جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ کنسرن کوارٹرز کو ٹھیک ٹھاک لگ تو رہی ہے اور اس پہ رد عمل بھی آ رہا ہے. دو چیزیں جو ہیں, ایک تو اختیار ولی صاحب غالباً وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کوئی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں سہیل آفریدی صاحب کی کوئی ماضی کی ایک ویڈیو ہے غالباً زمان پارک کی, اور اس کو 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈر کے باہر احتجاج کے حوالے سے کہا گیا. اور وسیم بھائی, یہ پریس کانفرنس میں نہیں تھی کیونکہ ہم ٹریول کر رہے تھے. یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ ہم کے پی کے میں موجود ہیں. تو یہ ویڈیو پیغام تھا, جس میں بیان تھا, جس میں صحافی موجود بھی نہیں تھے اور صحافی کے سوالات بھی نہیں لیے گئے, اور وہ شاید موجود بھی کے پی کے میں تھے اور پی ٹی وی میں نے اس کو براڈ کاسٹ کیا ہے, اس کو ریکارڈڈ. تو یہ کوئی میڈیا ٹاک ان کی نہیں تھی کہ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے اور سوالوں کے جواب دیتے. چلے, یہ تو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. کسی اور کے کوارڈینیٹر ہیں منیب فاروق صاحب. انہوں نے گزشتہ میرے خیال میں ایک ویڈیو لاگ کیا اور اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اب فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے, پختونخوا کو باقاعدہ جھٹکے محسوس ہوں گے جو کچھ کرنے جا رہا ہے یہ ہائبرڈ نظام, اور ایسی کی تیسی کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پختونخوا کو جھٹکے محسوس ہوں گے, سہیل آفریدی صاحب کو جھٹکے محسوس ہوں گے. دیکھیے, جو پہلی بات ہے جہاں تک اختیار ولی صاحب کا تعلق ہے, اگین وہ کوئی منتخب شخصیت تو ہے نہیں, انہیں یہ کوارڈینیٹری کیسے ملی تھی, وہ پورا ایک تنازعہ, انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تو میرے خیال ناراض ہو گئے تھے, غصے ہو گئے تھے, پھر ایڈجسٹ کیا گیا, جس طرح سے بہت سارے لوگ اس سسٹم میں ایڈجسٹ کیے گئے ہیں. اب اس سینیریو میں ایک لمحے کے لیے آپ مان لیجئے کہ کوئی قانونی کارروائی اس حوالے سے کی جا سکتی ہے. ویسے تو اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کرنا میرے خیال میں ایک بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے جو بڑی دلچسپ ہے. اگر سہیل آفریدی صاحب کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے تو جب تک وہ وزیر تھے وہ احتجاج بھی جائز تھا, ان کی وہ ویڈیوز بھی جائز تھی, لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنے تو وہ ناجائز ہو گئی. اگر ان کا احتجاج اتنا ہی غیر آئینی, غیر قانونی, اور اس میں انہوں نے اتنا ہی قانون ہاتھ میں لیا تھا, تو 9 مئی کے اوپر ان کے اوپر کوئی کیس بنا ہو, کوئی ان کے اوپر کوئی ٹرائل ہوا ہو, یا چلے اس سے بھی بڑھ کر, یہ اس سے بھی سنگین جرم تھا, تو آپ نے کیا نا 104 لوگوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل, آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی کوئی حوالگی فوجی عدالتوں میں مانگی اور آپ اس حوالے سے ٹرائل کرنے جا رہے ہوں. یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ جیسے وہ پچھلے دنوں ایک چیز سرفیس پہ یہ بھی آئی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب ایک بار الیکشنز کے سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ بار میں گئے اور انہوں نے غالباً کوئی گرانٹ کا اعلان کر دیا, اور بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے وضاحتیں بھی دیں کہ یہ سابقہ کیبنٹ کی جانب سے کوئی کروڑوں روپے کی جو گرانٹ ہے اس کو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے سرفیس پہ آ رہی ہے, لیکن باقاعدہ طور پر عملی اقدامات اس حوالے سے مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو صرف اس بنیاد پہ نااہل کر دیں کہ اس کی جو ماضی کی ویڈیوز ہیں, اور یہ اختیار ولی صاحب تک گزشتہ روز پہنچی ہوں گی, لیکن سوشل میڈیا سرکلز پر یہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, بلکہ ان کے اپنے پیجز پہ موجود ہے سہیل آفریدی صاحب کے, ان کے اپنے فیس بک پیج پہ میں دیکھ رہا تھا, ان کے اپنے ٹویٹر پیج پہ دیکھ رہا تھا, یہ تب سے موجود تھی. اب سادہ سی بات وہی ہے آپ والی بات کہ اگر پہنچیں ان کی یونیورسٹی میں اور کہیں کہ یونیورسٹی کے ٹائم میں ان کی کچھ ایسے یہاں پر تعلقات ہوں, معاشقے ہوں یا ایسی کچھ گفتگو ہو, تو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی, تو اس طرح کی چیزیں سرفیس پہ آنا
معمولی سی چیز ہے, اس سے بڑھ کے تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. ہاں پختونخوا نومبر کچھ ہونے جا رہا ہے, یہاں سے کچھ اناؤنسمنٹ ہو, کچھ عملی اقدامات ہوں, تو اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ وفاق آپ کو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. صدیق جان صاحب, مقصد تو ہے پریشرائز کرنا, مطلب جو دونوں فریقین ہیں, ایک صوبائی حکومت ہے, ایک وفاق ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, دونوں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے نا. کشیدگی کی صورتحال ہے, اور ایسا امکان بھی نہیں نظر آ رہا کہ دونوں کے درمیان کوئی نیگوسیشنز ہوں, کوئی بٹھا دے کہ چلیں یار بات چیت کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. عمران خان سے وہ ملاقات نہیں کروا رہے, سہیل آفریدی موقف میں نرمی نہیں لگا رہے, اور ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ کہاں جا کے چیزیں اینڈ ہوں گی اس میں؟ وہ تو کرتے رہیں گے, وہ تو ایک سلسلہ ہے نا. انہوں نے کہا جی منشیات کا کاروبار ہے, راہ سے تعلق ہے, کیا کیا باتیں نہیں کی, عملی کچھ کر نہیں سکے, لیکن پریشرائز تو کر رہے ہیں وہ. تو کہاں جا کے چیزیں اینڈ ہوں گی, یا پھر تصادم ہوگا اور وہ بھی نومبر میں ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں رضوان بھائی, مجھے سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب میں ایک چیز کامن نظر آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ باہر دیکھتے ہیں وفاق کی پریس کانفرنسز یا ان کے بیانات یا ٹاؤش کی دھمکیاں اور سارا پروپیگنڈا ان کے خلاف اور جو کچھ ان کے خلاف ہوا جب سے وہ نامزد ہوئے, تو ایسا لگتا ہے کہ بس مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور بڑی ایک خوفناک سی آپ کو صورتحال نظر آتی ہے. لیکن جب آپ سہیل آفریدی صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بالکل ریلیکسڈ, ہنستے مسکراتے, کانفیڈنٹ, اعصاب بڑے مضبوط. بالکل خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا, باہر ہم دیکھتے تھے کہ یار بس سب کچھ لٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, ختم ہو گیا, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. جب آپ عمران خان سے ملتے تھے تو وہ ہنس رہے ہوتے تھے, وہ کانفیڈنٹ ہوتے تھے, کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور وہ ان کو کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا تھا. اور ویسے وسیم بھائی, مجھے اور رضوان بھائی کو یہ مطلب ہمارا ایک ہے کہ عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو اس کے بعد جو پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ, اس میں 13 یا 14 اپریل تھی, 9 اپریل کو وہ ہٹے تھے. خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, پہلی ملاقات. اچھا, اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی, تصویر ہاتھ میں, کتاب ہے اور سارا. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے نا کسی سوال کا جواب وفاق کے پاس نہیں ہے. وہ کون سی 4 باتیں کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا ایک آسان حل ہے. آسان حل یہ ہے کہ 78 سوشل میڈیا پروجیکٹس چل رہے ہیں وفاق کے, ہاں وفاق اور صوبوں کے ملا کے, جن کے اوپر ایک جگہ سے مختلف جگہوں سے 78 پروجیکٹس ہیں نا. یعنی ہو سکتا ہے ٹارگٹ پی ٹی آئی, عمران خان, سہیل آفریدی, ٹارگٹ ایک, ہاں ٹارگٹ ایک ہے, ٹھیک ہے, مقاصد مختلف نہیں, طریقہ کار مختلف ہے, مقصد ایک ہے, عمران خان کو گرانا. 78 سوشل میڈیا پروجیکٹس چل رہے ہیں, 40 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں جن کو چھوٹے بڑے جن کو اشتہارات اور پیسہ کھلایا جا رہا ہے. کوئی 10-12 مین اخبارات ہیں اور لوکلز ملا لیں تو یہ ٹوٹل نا کوئی 200 کے قریب سیٹ اپس بن جاتے ہیں. چینلز, اخبارات, سوشل میڈیا, لوکل اخبارات ملا کے جن کو وفاق صوبے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے فنڈ کر رہے ہیں. اور پچھلے 3-3.5 سال میں میرا خیال ہے 20 ارب کے قریب دیا جا چکا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 200 بنتے ہیں نا, ان 200 کو کہیں اتنے آپ کروڑوں روپے ان کو ہر ماہ دے رہے ہیں, تو ایسے کریں کہ ان 200 یہ جو ادارے ہیں ان کو کہیں کہ اپنے 2 بندے بھیجیں, ٹوٹل 400 ہو جائیں گے. 100 اور آپ اسپیشل ایک پروجیکٹ نکال کے نا 100 اور بھی آپ ہائر کر لیں. 500 لوگوں کو بھیجیں آپ کے پی کے میں, 500 لوگوں کو آپ موبائل بھی گفٹ کریں نا. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, 10,000 ارب آپ نے ایک سال میں قرضہ لیا ہے, پتہ نہیں پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ کہ 10,000 ارب کہاں گیا. تو 10,000 ارب میں سے یار کوئی 1 کروڑ اس پہ لگا دیں نا, ویسے بھی تو کروڑوں روپے آپ لگا رہے ہیں. موبائل بھی ان کو لے کے دیں, مائک بھی ان کو لے کے دیں, ان کو ایک رینٹ کی چلیں گاڑی دے دیں, مطلب جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں. ان 500 کو بھیجیں کے پی کے, پورے کے پی کے میں, اور انہیں کہیں لوگوں سے جا کے بات کریں, اور پورے کے پی کے میں سے نا ان 500 کو کہیں کہ تم نے نا ایک ہفتے میں ہر ایک نے 4 شارٹس تم نے ریکارڈ کرنے ہیں. ٹوٹل ہمیں 2,000 جو ہے نا لوگوں سے بات کرنی ہے, 2,000 ویڈیو پیغامات لوگوں کے چاہیے, 2,000 5 کروڑ میں سے کے پی کے میں سے, جو کہیں کہ ہم ملٹری آپریشن بالکل چاہتے ہیں اور ایسی کی تیسی کے پی کے حکومت کی کریں ملٹری آپریشن. 2,000 اتنے بڑے لارج اسکیل پہ بھی نہ جائے نا. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, اے این پی, جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں کے پی کے میں, اپوزیشن میں, ہاں اپوزیشن میں ہیں,
ان سب کو بٹھا دیں, ایک پریس کانفرنس کرا دیں پریس کلب میں, اور وہ سارے آپریشن کی حمایت کر دیں. بالکل بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے. سہیل آفریدی کو کہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ نو ملٹری آپریشن, کے پی کے 2000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 3000 ارب روپے دینے ہیں وفاق نے, آپ بتائیں کہ ہم نے نہیں دینے پیسے, ٹھیک ہے. تیسرا آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں نا کرپشن بہت ہوئی ہے 2013 سے لے کے, اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب تک. تو وفاقی حکومت ہو جائے گی فوری طور پہ جتنے بھی چیف منسٹرز رہے ہیں نا 2013 سے لے کے اور علی امین گنڈا پور صاحب تک, ان سب کو اریسٹ کر لیں. بھائی پکڑ لیں نا, انہوں نے کرپشن کیا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے کرپشن کیا نا, آپ پکڑ لیں نا. آپ پرویز خٹک صاحب کو پکڑیں, محمود خان صاحب کو پکڑیں, اور پکڑ لیں آپ ان کو. کس نے روکا ہے آپ کو؟ اچھا وہ کہتے ہیں ابھی والے کو پکڑیں, وہ ٹھیک تھے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے سر, ان کے پاس سہیل آفریدی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں, آج کا دن امپورٹنٹ ہے, آج کل, اور لگتا ہی ہے کہ ادھر سے بھی جواب آئے گا, ادھر سے بھی تگڑا جواب آئے گا, ادھر سے اب دھمکیاں دیں گے تو. اور نہیں, دھمکیاں تک ہی رہے گی بات, پھر آگے کیا بڑھے گی, آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کی نا جو اب تک کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پینک نہیں کیا کسی بھی موقع کے اوپر. یس, یہ بات درست ہے. اٹ ٹوک اس ٹائم, کیبنٹ میں بھی بہت ٹائم لیا اور اچھا فیصلہ کیا. ہاں, ٹیم بنا رہے ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک, مطلب ان کی چیزیں, اور پریشر روز آ رہا ہے وفاق سے, اور پرووک بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کام کمپوز, بات سخت کرتے ہیں لیکن اس کو دھمکی کے انداز میں نہیں بلکہ سمجھانے کے انداز میں. بالکل میڈیا پہ اپیئر ہوتے ہیں, بات کو سمجھاتے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, ایک کام جو انہوں نے, جس کی اکراس دی بورڈ تعریف ہو رہی ہے, ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو فون کیا اور جرگے میں بلایا. یہ ایک میچور موو, ایک طرف تاثر ان کے بارے میں بنایا جا رہا ہے. اب اس پہ تو انہوں نے خان صاحب سے نہیں پوچھا نا, بالکل ایسے, لیکن ایک ایسی موو کی کہ وہ سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. بالکل ایسے ہی ان کے بارے میں جو ایک تاثر بنایا گیا نا کہ چھوکرا ہے, نوجوان ہے, چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, گورننس پہ کوئی توجہ نہیں ہوگی. یہ صرف 7 سے 10 دن انتظار کر لیں, یہ چیخیں گے. وہ مریم اورگنائزیشن کا نہیں, رو پیٹو چیخو, یہ خود روئیں گے, چیخیں گے, پیٹیں گے کہ یار یہ کر کیا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک دھمکیاں دے رہے ہیں, اور سہیل آفریدی یہ کر رہے ہیں. اب تک وہ عمران خان نے کہا تھا نا, مجھے بات ایگزیکٹ یاد نہیں ہے عمران خان کی, کہ تم یہ ڈرائیں تو تم آگے سے ڈرو, واپس رہو. تو اب تک سہیل آفریدی یہی کر رہے ہیں کہ یہ اس کو ڈراتے ہیں, وہ واپس ان کو ڈراتے ہیں, اور وہ اپنے ایک جو انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں, اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی تک وہ خوفزدہ نہیں ہو رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے نا, زیادہ پریشانی آپ کو کب ہوتی ہے؟ ایک ہے کہ میری وسیم ملک سے خدا نہ خواستہ ایک مخالفت یا دشمنی چل رہی ہے. ایک ہو کہ مجھے روز رضوان غلزئی صاحب, اسد چودھری صاحب, فہیم اختر ملک صاحب بتا رہے ہوں کہ جی وسیم ملک کیا سوچ رہا ہے. ایک ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو, تو یہ میرے لیے پریشان کون ہے کہ یار پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. سہیل آفریدی کے حوالے سے اس وقت پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا, کیونکہ لیک نہیں ہو رہی چیزیں, اور وہ مینیج نہیں ہے, وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے, لیلا نہیں ہے, اردلی نہیں ہے اس وقت تک. آگے کیا ہوتا ہے؟ ہاں صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہے, آگے جیسے جیسے ہوگا پھر. تو بات یہ ہے, 2 چیزیں. ایک جو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے ڈرو. دوسرا ہارون رشید صاحب جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی موت کے خوف سے آگے گزر جاتا ہے نا, تو پھر وہ کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے, پھر وہ آدمی نہیں ہوتا. دیکھیں سہیل آفریدی, مینا خان, شفقت ایاز, شاہد خٹک, ان 4 کا اس لیے ہم زیادہ اکٹھا نام لیتے ہیں. ان میں سے جب کسی ایک کا ذکر آتا ہے تو ان 4 کا مطلب نام آ جاتا ہے نا, ان کی آپس میں دوستی. ورنہ تو کے پی کے اندر سے ہزاروں لوگ نکلے, اکتوبر میں بھی, نومبر میں بھی, اور درجنوں, مطلب خرم ذیشان ہو, عرفان سلیم ہو, اس طرح کے درجنوں نام ہے لیڈ کرنے والے, شفیع جان, ٹھیک ہے, شفیع. اب یہ جو 4 ہیں نا, جب ہم سہیل آفریدی کی بات کریں گے تو باقی 3 کا بھی نام آئے گا, آپس میں ان کا ایک تعلق اس طرح کا. یہ ایک بار اپنی جان دے چکے ہیں, یہ نئی زندگیاں جی رہے ہیں, ایک بار اپنی جانیں دے چکے ہیں. جو کچھ نومبر میں جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا, تو ایک بار تو جان دے چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈی چوک سے ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں, شہیدوں کو اٹھایا ہے. تو وہ گولی جو ان سے کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے کسی کارکن کو لگی ہے, وہ ان کو بھی خدا نخواستہ لگ سکتی تھی. تو وہی بات کہ جب کوئی آدمی موت کے خوف سے آگے گزر جائے
تو پھر وہ کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے، اور سہیل آفریدی اس وقت اسی ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں. ایک ان کے نے آپ نے ٹارگٹ کے اہداف کی بات کی ہے، ان کا ٹارگٹ ہے عمران خان کی رہائی. تو عمران خان کی رہائی کے لیے ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں ہم ایک الگ ویڈیو بھی کر سکتے ہیں. بالکل، میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نا لوگوں کی توقعات اور سہیل آفریدی کا ممکنہ پلان، اس کے اوپر جو ہم نے جہاں پہ لوگوں سے کچھ بات کی، کیونکہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس پہ مزید بھی کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں ساتھ جو آپ نے لاہور کی ملاقاتوں کی بات کی اس کو آپ ذکر کر لیں. یہ والی جو چیز ہے نا کہ عمران خان لوگوں کی توقعات اور سہیل آفریدی کا پلان، اس میں ہم الگ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لاہور والی ملاقاتوں کا، کیونکہ عمران خان کی رہائی سے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، اور تحریک آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ سنا ہے کہ تحریک چلے گی، لیکن اب وہ ایک ماحول تو بن رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یا ان کے ساتھ سارے لوگ ہیں، یہ متحرک ہوئے ہیں. متحرک ہوئے نہیں ہیں، متحرک کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک تاثر ہے. اچھا دیکھیے، مجھے نہیں پتا متحرک کیے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی جیسے صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی چابی والے کھلونے ہیں، پیچھے سے کوئی چابی ان کو دی گئی ہے یا نہیں. ایک بات جو بڑی سادہ سی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، سہیل آفریدی صاحب کو 3 بڑے چیلنجز درپیش ہیں نا اس وقت. عمران خان کی رہائی، صوبے میں امن و امان، اور صوبے میں گڈ گورننس. ٹھیک ہے، گورننس کے ساتھ ہی امن و امان، لیکن اوور آل اگر جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں، اب وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے، پریس کانفرنس کر چکے تھے، کوئی ٹویٹ کر چکا تھا، استحکام پاکستان نامی ایک پارٹی بنی تھی، اس میں شمولیت پہ اختیار کر چکے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب ہمارے ذمہ ہے. انہوں نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور جو انہوں نے تحریک کا وے آؤٹ دیا ہے وہ خاصا دلچسپ ہے. پہلے مرحلے میں وہ مسلم لیگ نون کے وزراء سے ملاقاتیں کریں گے، گفتگو کے ذریعے وہ عمران خان کو باہر لانا چاہ رہے ہیں، اور نومبر ان کے لیے خاصا اہم ہے. نومبر میں وہ گفتگو کا آغاز کریں گے، گفتگو شروع ہوگی، مذاکرات ہوں گے، فوٹیجز بنیں تو گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو 2 معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، امن و امان اور گورننس کے معاملات. کیونکہ رہائی کا معاملہ ان لوگوں نے سنبھال چکے ہیں وہ لوگ، اور دوسرا بیڑا اٹھا لیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی صاحب کو جیسے انہوں نے عمران خان کی رہائی والے معاملے پہ آ کے ریسکیو کر لیا ہے، گورننس اور امن و امان والے معاملے پر وہ قطعاً نہیں کریں گے. یہ سہیل آفریدی صاحب کی ڈومین کے معاملے ہیں. خیر، یہ تو چلے ایک لائٹر نوٹ کی گفتگو ہو گئی. اس میں ایک چیز ہے، دیکھیے اکثر فواد چودھری صاحب آ کے گلا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بظاہر لیڈ وہی کر رہے ہیں نا ان سب کو، وہ آ کے گلا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم کیا کریں، ہم سے تو پی ٹی آئی چھڑوا دی گئی تھی، ہم اصل پی ٹی آئی تھے، اور پی ٹی آئی میں موجود جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہیں. وہ انہیں کمپرومائزڈ بھی کہتے ہیں، وہ انہیں نااہل بھی کہتے ہیں، اور ساتھ تو کچھ پچھلے دنوں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو غدار وطن بھی تشبیہ دے دی تھی. اب اس میں ایک چیز ہے، اگر موجودہ سیاسی قیادت نااہل بھی ہے اور چلیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں، تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پی ٹی آئی کی قیادت ہے تو بھی تو آپ کی ناکامی ہے. آپ اس وقت انہیں یہ باور کروا سکتے تھے کہ ہم آپ کے پاس کمپرومائز رہیں گے، ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت رہنے دو. نہیں رہنے دیا نا انہوں نے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بہتر کھیلا ہے، انہوں نے بہتر کھیلا آپ کے مخالفین نے، اور آپ کے وہ خلاف اس وقت پارٹی میں موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال ہم نے گزشتہ 1-1.5 برس میں دیکھی. وہ گورنر جو سابق تھے عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے تو ایک پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا 9 مئی کے بعد ایک موقف یہ تھا کہ آپ عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہٹا کے کسی اور کو چیئرمین پی ٹی آئی لا دیں، لیکن ہم مائنس عمران کی بات نہیں کر رہے. اب یہ بھی ان کو دیکھیے کہ مجھے ان سارے لوگوں میں نا وہ ہوتا ہے نا کہ پرسنالٹی کمپلیکس، یا اس کو کیا بولتے ہیں، کہ شاید بندہ اس وقت پہچان ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کلیش ہے ان میں، وہ اپنی ذات سے ہی لڑ رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، اگلی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں. نہیں، وہ اپنی ذات سے ہی لڑ رہے ہیں یا ذات سے ہی مخاطب ہیں، یا مطلب ان کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے؟ 100 مجبوریاں ہوں گی تو وہ اپنی ذات سے لڑ رہے ہیں نا. وہ کوئی ان کا ایک تشخص میرے سامنے تو نہیں آ رہا. فواد چودھری صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ووٹ اسی گروپ کو دیتے ہیں جو گروپ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتا ہے اور 27ویں کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ حامد خان صاحب جو ہے نا، یہ کرپٹ ہیں، یہ نال ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں. تو آپ کا اصول کہاں گیا نا؟ آپ ایک شخصیت کی بنیاد پر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایکچولی میں ہیں کیا، یہ چاہتے کیا. ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن ان کے فیصلوں پر بطور صحافی اختلاف کرنا میرا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 1.5-2 برس میں دیکھا کہ متعدد بار یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کی انہیں اسکرینیں ملی ہیں، انہوں نے اپنے منصوبے پیش کیے ہیں، انہوں نے خود کو ایکچوئل پی ٹی آئی کلیم کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں کچھ نہیں ملا.
ہاں ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی گئی ہے، اور اگر یہ کروائی گئی ہے، اور پھر کیونکہ اس میں کچھ تانے بانے اس لیے ملتے ہیں کہ نومبر ہے، نومبر خاصا اہم ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اینٹیسپیشن کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک سموک سکرین ہے، ایک دھوئیں کی پرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ لوگ دعویٰ کرتے رہیں، جو میرے خیال میں پی ٹی آئی ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں، ہاں انٹل انلیس عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ ہے، وہ کل کو آ کر جو موجودہ وقت میں ہے ان سب کو نکال پھینکے اور ان سب کو واپس لے آئے، اس کا فیصلہ ہے. وہ اس پہ ہم بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ تو اسی کا ہے، تو تب ہم ضرور بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ایک اسموک اسکرین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صدیق جان صاحب اس کو ڈائیورژن بھی کہا جا سکتا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب سے ہی. سہیل آفریدی ٹمپریچر کو جس جگہ پہ لے گئے ہیں اور ان کا جس حد تک خوف ہے وفاق کو، تو وہ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی طرح سے کچھ فواد جی صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی ٹیمپریچر کم ہو، مطلب بار بار ایک بات کر رہے ہیں. اگر سیاسی ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو اس کا آسان حل ہے کہ عمران خان کے کیسز میرٹ پہ چلنے دیں. ٹمپریچر مطلب ٹمپریچر بڑھتا کیوں ہے؟ کم از کم ٹمپریچر بڑھتا کیوں ہے؟ ٹمپریچر بڑھتا اس لیے ہے کہ اب عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب کے اراکین اسمبلی جب وہ اسلام آباد ہی کورٹ آ کر اور پورا دن بیٹھیں گے اور کیس نہیں لگے گا تو ٹمپریچر اوپر جائے گا نا. جب عمران خان کی بہنیں اور فیملی وہاں جا کے ڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے اور ملاقات نہیں ہوگی تو ٹمپریچر اوپر جائے گا نا. ٹمپریچر اوپر کون لے کر جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا کہیں سہیل آفریدی نے بندوق اٹھانے کی بات کی ہے؟ کہیں طاقت کے استعمال کی بات کی ہے؟ کہیں آئین کو روندنے کی بات کی ہے؟ بھائی ٹمپریچر جو اوپر لے کر جا رہے ہیں انہی سے جا کے فواد چودھری صاحب ملے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں وزیروں سے مل رہے ہیں. نہیں بھائی وزراء ٹمپریچر اوپر ٹھیک ہے، وہی بات ہے نا. یہ تو وہ کل نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے نا کہ نون لیگ میں کوئی ہاکس نہیں ہے، نون لیگ میں سارے اشاروں پہ چلتے ہیں بشمول شہباز شریف. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے بیچارے تو اپنی مرضی سے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، پوچھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں وہ وزیر اعظم کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں ڈیالہ میں ملاقات کے والے سے. تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹمپریچر کو اوپر کون لے کر جا رہا ہے. پھر جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کون لے کر جا رہا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ وہ اس دروازے پہ جا کے دستک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اس طرف ذرا نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں بس جو مظلوم ہے وہی صبر کرے، گزارا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ گئے ہیں. وہ اسیران کے پاس گئے ہیں، جن کے پاس وہ گئے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے اور بات چیت تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے عمران خان سے. وہ بھی ایک پلان ہو رہا ہے کہ ان کو اسیران کو لایا جائے، ڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کرائی جائے ان کی. لیکن سر اگر فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب اس وقت اگر ان کو ملنا چاہیے تو وہ دو ہی لوگ ہیں، یا وہ ڈائریکٹ جا کے عمران خان صاحب سے ملے. بھئی آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں نا، عمران خان سے ملیں گے. اس میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. درجہ حرارت اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے، چلے ایک طرف سے تو وہ لوگ لا رہے ہیں نا جو ملک میں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جس روز اڈیالہ جیل میں پیشی ہو یا ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے، شام کو ان کی ایکس پہ ایک پوسٹ آتی ہے. اس پوسٹ کو پڑھ کر پڑھنے والے شخص کا ٹیمپریچر تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جاتا ہے. تو کیا یہ جو ٹیمپریچر نیچے لانے کی باتیں ہیں، تو پھر یہ تینوں جو صاحبان ہیں یہ عمران خان کے فیصلوں کے اوپر بھی خود فیصلہ کرنے والے ہیں، اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت میں ہیں اور وہ ہماری جماعت میں ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کو شاباش بھی دیتے ہیں، انہیں ان سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں، ان کے لیے نیک تمنائیں بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھانے والے چاہتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی بظاہر ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، ساتھ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈری برقرار رہے اور عمران خان باہر نہ آئے. میں اگین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ابھی تک مجبوریاں ان کی جو بھی ہیں کنفیوز اتنے ہیں، یہ خود نہیں طے کر پا رہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ ایکچولی میں کیا ہے اور اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ابھی کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں. سوال یہ پہلے دیکھیں میں اس کو اینڈ یہ کرتا ہوں، یا وہ جائیں عمران خان صاحب سے ملیں ڈائریکٹ، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ سہیل آفریدی سے آ کے ملیں. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی ہیں جو خان صاحب سے جا کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. وہ عمران خان کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے دباؤ بڑھایا ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے بات چیت کے ذریعے، اور ہمیں بات چیت کے ذریعے اگر آپ مجھے مینڈیٹ دیں تو میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں. عمران خان کو مینڈیٹ دے دیں گے. بھائی وہ عمران خان کو جا کہنا کہ خان صاحب مجھے اینڈ گول بتا دیں آپ کہ کرنا کیا، اچیو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دیں گے عمران خان سے؟ پہلے خود آ کے ملے نا سہیل آفریدی سے، پھر سہیل آفریدی کی ملاقات کروائیں نا. اچھا وہ سہیل آفریدی سے خود آ کے مل سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انیشیٹو ہے پھر ان کو آ کے ملنا چاہیے. دیکھیں یا عمران خان سے ملیں
یا سہیل آفریدی سے ملیں؟ نہیں، وہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی ملاقات ایک ارینج کروائی تھی، تو کیا فواد چودھری صاحب سہیل آفریدی کی ملاقات ارینج کروا سکتے ہیں عمران خان سے؟ بالکل کروا سکتے ہیں. چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ معاملہ ویڈیو کا جواب اس آخری ایک فکرے میں، اور بہت ہی معنی خیز فکرہ آپ کا صدیق جان صاحب. بہت شکریہ آپ کا، اور یہی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ہمیں اجازت دیں گے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج ناظرین کی بھرپور فرمائش پر وسیم ملک صاحب کو زیادہ وقت دیا گیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.